بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث شریف سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ موت اور قبر کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھا کرو۔ لمبی حدیث ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے۔ حضرت سید خدری سے روایت ہے، ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بے پرواہی کے ساتھ ہنس رہے تھے، کوئی زیادہ ہنس رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو فنا کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو تم اس طرح نہ ہنستے۔ خدا کی قسم جو چیز میں دیکھ رہا ہوں، جو حالات مرنے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں، وہ اگر تم دیکھتے تو تم اس طرح نہ ہنستے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ قبر کی طرف سے یہ آواز نہ آتی ہو کہ میں غربت کا گھر ہوں۔ غربت یعنی مسافری کا گھر ہوں۔ جیسے آدمی کوئی سفر پہ جاتا ہے تو اپنے گھر بار سے، اپنے وطن سے اور کنبے سے، دوستوں سے دور ہو جاتا ہے، دور پردیس میں، اجنبی وطن میں، اجنبی علاقے میں وہ رہتا ہے۔ ایسے ہی قبر کہتی ہے میں اس طرح ہوں کہ وہاں تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، گھر والوں سے دور، علاقے سے دور، گھر سے دور، دوستوں سے دور، کوئی تعلق والا نہیں ہوگا۔ اور میں تنہائی کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں میں، اور میں مٹی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں۔ جس مٹی سے بنائے گئے ہو اور جس مٹی پہ بیٹھتے ہو، میں اس مٹی کا گھر ہوں۔ آپ کے یہ مکانات، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ ساری چیزیں یہاں رہ جائیں گی۔ اور میں کیڑوں کا گھر ہوں، یہ بھی یہاں پھر کیڑوں کے خوراک بن جاؤ گے۔ صرف انبیاء اور شہداء اور اس طرح اولیاء، جو عالم اپنے علم پہ عمل کرے، اس میں اخلاص ہو، تو ظاہر ہے وہ اولیاء میں آتا ہے۔ ان کا جسم، ان کے جسم صحیح سالم رہیں گے، نہ مٹی کھا سکے گی نہ کوئی اور چیز۔ ظاہر ہے انبیاء کے جسم کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اور شہداء کے بارے میں تو قرآن میں آیا ہے۔ اور علماء اگر اخلاص والے، عمل والے ہیں تو ان کا درجہ اللہ کے نزدیک شہداء سے بڑھ کر ہے۔ تو جب شہداء کا قرآن سے ثابت ہے کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، انہیں روزی ملتی ہے، اور انہیں تم مردہ مت سمجھو، تو ظاہر علماء ان سے بڑھ کر ہوں گے۔ تو بہرحال ان کے علاوہ جو عام لوگ ہیں ان کے لیے قبر یہ کہتی ہے کہ میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ اور جب کوئی مومن بندہ دفن ہوتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، شاید یہ الفاظ تو فضائل اعمال میں بھی ہے، قبر اسے کہتی ہے کہ خوش آمدید، مطلب ہے تو ایک کشادہ گھر میں آیا ہے، اپنے ہی گھر میں آیا ہے، اپنی ہی جگہ میں آیا ہے، اور تیرا آنا مبارک ہو۔ اور پھر قبر اسے کہتی ہے کہ جتنی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور جتنے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس زمین پہ چل رہے تھے، زمین پہ چل پھر رہے تھے، ان سب میں تو مجھے انتہائی اچھا لگتا تھا، اور آج تو میرا سلوک دیکھ لے گا، میں کیا سلوک کرتی ہوں تیرے ساتھ۔ آج میں تیرا حکمران بنا کے اور تجھ پہ قادر بنا کے
تجھے میرے سپرد کیا گیا ہے، تو میرا سلوک دیکھے گا، پھر قبر تا حد نگاہ اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، یہ ترمذی شریف کی، تا حد نگاہ اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول لیا جاتا ہے، جس میں یہ جنت کے جو مکانات محلات اس کو ملنے والے ہیں، حوریں اس کو ملنے والی ہیں، جو باغات اس کو ملنے والے ہیں، جو نوکر چاکر اس کو ملنے والے ہیں، یہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ان کو دیکھ دیکھ کے مزے لے رہا ہوتا ہے، اور ادھر سے پھر جنت کی خوشبو بھی آ رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کافر جب پہنچتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو، تو پرائی جگہ میں آیا ہے، اجنبی جگہ میں آیا ہے، اور تو اچھی جگہ میں نہیں آیا۔ اس زمین پہ جتنے بھی لوگ چلتے تھے، سارے کے سارے لوگوں میں تو مجھے برا لگتا تھا، تو مجھے برا لگتا تھا، اور آج جب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پہ مجھے حکمران بنایا ہے اور مجھے تجھ پہ قدرت دی ہے، تو میرے سپرد ہوا ہے، آج تو اپنا حشر دیکھ لے گا۔ پھر قبر جو ہے نا اس پہ مل جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں، حضرت ابو سعید خدری نے فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنی جو ہے نا اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس طرح ایک دوسرے میں دی، اور فرمایا کہ قبر جب اس ایسے آدمی پہ ملتی ہے تو اس کی پسلیاں آپس میں گھس جاتی ہیں، اور اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، چیختا اور چلاتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر 70 اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں۔ ایک اژدہا اتنا خطرناک کہ اگر ایک اژدہا دنیا میں ایک مرتبہ پھونک مارے تو قیامت تک اس زمین پہ پھر سبزہ نہ ہوگے، اتنا ایک اژدہا سخت، اس پر 70 مسلط کیے جاتے ہیں، اور بعض روایات میں 99 کا بھی آتا ہے، غالباً وہ بھی اسی ترمذی کی روایت ہے، 99 اژدہے اس پہ مسلط کیے جاتے ہیں، ایسے کہ ایک ان میں سے ایک مرتبہ زمین کی طرف پھونک دے تو قیامت تک کوئی چیز سبزہ نہ ہوگے۔ وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو نوچ کے کھاتے ہیں، اس کا گوشت، تو ظاہر ہے پھر اس سے کس قدر تکلیف ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا، یہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جس نے یہاں دنیا میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ میں اخلاص نصیب فرمائے، اخلاص کم لوگوں میں پایا جاتا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قبر کی تیاری کر لی، یعنی اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزار لی، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے حبیب کی سنت اور طریقے کے مطابق زندگی گزار لی، شادی بھی، غمی بھی، تجارت بھی، لین دین، سارے معاملات ایک ایک لمحہ اس کے مطابق گزاری، تو پھر اس کی موت بھی اچھی ہے، اس کی قبر بھی اچھی ہے، اس کا محشر اچھا ہے، اس کی آخرت اچھی ہے، اور دنیاوی زندگی بھی اس کی اچھی ہے، سکون والی ہے۔ اللہ اس کو ٹینشنوں سے اور پریشانیوں سے اللہ اس کو بچاتا ہے، اور اگر کوئی آزمائش کے لیے کوئی چیز آ جائے تو اللہ اس کو برداشت کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے، پھر وہ بے قرار اور بے چین اور بے صبرا واویلا کرنے والا اور اپنے آپ کو پیٹنے والا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل تو عمل ہے۔